کہ عذابات آتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر عذاب چھٹتا بھی رہا، عذاب نکلتا بھی رہا۔ اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں وہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میں نے شروع میں ابھی چند دنوں قبل کے ایک جمعہ میں اس کو عرض کیا تھا، اللہ فرماتا ہے جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ ما کان اللہ معذبہم، اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں سیاکار ہوں تو مجھے درگزر کر دے۔ یہ ہے بخشش طلب کرنے کا نام استغفار ہے۔ تو جب تک بندہ اس طرح کی بخشش طلب کرتا رہے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے۔ یہ میرے عزیزو آیات عذاب جس میں آج کے پارے میں ہم نے تلاوت کی ہیں، آج بھی ان عذابات کی وہ شکلیں تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب کچھ ہو سکتا ہے، سب سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی بیماری پھیل گئی، کوئی بیمار ہو کر کے ختم ہو گیا۔ یہ سارے عذابات یہ الگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اس بندے سے ایمان چھین لیتا ہے، اسے کفر کی موت مار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو ڈرو اس عذاب سے کہ کہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے مولا ناراض ہو جائے اور تمہارے ایمان کی دولت سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر تمہیں کافروں کی طرح دنیا سے مر کر جانا پڑے، اور قیامت کے دن نہ تمہاری شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اگر کفر پر موت ہوئی تو۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہزار گناہ کرنے کے بعد، لاکھوں برائیاں کرنے کے بعد بھی آج ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے رقم یا پیسے گم ہو جائیں، یا کوئی دوست چھوٹ جائے، یا عزیز کسی کا ادھر سے ادھر ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں اس کے غم میں۔ میرے عزیزو، جن سے خدا ہی روٹھ جائے اس کو کتنا غم کرنا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا خدا مجھ سے اگر ناراض ہے تو پھر ہمارے لیے غم، روزانہ غم کا ہی معاملہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی رحمت اگر ہم سے روٹھ گئی ہے تو یہ سخت ترین ہمارے لیے عذاب ہی ہے۔ تو یہاں پر آج میں یہی محسوس کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور روتے بھی رہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے کیا رونا ہے، کس بات کا خوف ہے؟ دنیا کے غموں میں نہ رونے سے کوئی حاصل تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اور اس کی پکڑ کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، قبر کی سختیوں کے خوف سے اگر تم روتے رہے تو مولا کریم ہے، وہ ان تمام چیزوں سے تمہیں بچائے گا۔ کیونکہ فرشتے ہر دن اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے وہ خبریں بتاتے ہیں۔ آج جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کی بھی خبر فرشتے دیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے ایک سوال فرمانا، وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرشتوں سے یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہے تھے، کیا کوئی چیز سوال کر رہے تھے، یا پھر وہ کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا، وہ اس محفل میں بیٹھے تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اور تیری جہنم سے بہت ڈر رہے تھے، تیری جہنم سے اور تیرے سخت پکڑ سے وہ خوفزدہ تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ چیز انہیں دے دیا، اور جس چیز سے وہ ڈر کر رو رہے تھے میں نے اس سے انہیں آزاد کر دیا۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ اللہ رب العزت سے یہ آس لگا کر کے رہو گے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بھی گر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی موتیوں سے زیادہ اسے قیمت دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عذاب کے خوف سے تم اگر
آنکھیں نم کرتے ہو قیامت کے دن، یہ پلکیں جو آنکھوں کے آنسوں سے بھیگ چکی ہوں۔ فرمایا گیا ہے، روایات میں ہے کہ یہ پلکیں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی، اے اللہ کیا تو اس بندے کو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کے گناہ ہیں، اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ آنکھوں کی پلکیں کہیں گی کہ مولا پھر مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے، اس لیے کہ ایک رات یہ تیری یاد میں مجھے نم کیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، یہ تیری یاد میں ایک بار رویا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے اس سے الگ نہیں کیا جائے گا، تو اسے لے لے اور جنت میں چلا جائے۔ پلکیں ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں اس بات سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے عذاب میں ہم بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور جب تک تمہارا دل اس بات میں رہے گا انشاءاللہ العزیز نرم بھی رہے گا، گناہوں سے تمہارے دل میں خود نفرت پیدا ہوتی رہے گی، کیونکہ جلد ہی ہمیں جانے کا دنیا سے خیال بھی رہتا ہے، کیا کروں گناہ بہت زیادہ کر کے بوجھ کہاں لے جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے خوف سے ہمیشہ روتے رہنا یہ صالحین کی عادت ہے، متقین کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کی عادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود اتنی کثرت سے آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روایات بتاتی ہیں کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے کا حصہ پورا کالا ہو گیا تھا، کالے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام، فرماتے ہیں جب آیات پڑھتے رات کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر سے رونے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ صبح میں ان کا مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میں یہ صالحین کی بات کر رہا ہوں جن کے کثیر عبادات نیکیاں سب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، اور ہم یہاں پر اس قدر عیاش ہو گئے ہیں سارے گناہوں کا انبار لے کر کے بھی ہماری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ آج ہمارے آنسو کیوں نہیں آتے؟ دل سخت ہو گیا ہے میرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ جس جگہ آج دفن ہیں بغداد مقدس میں، اس جگہ پر آپ نے 6000 بار ختم قرآن فرمایا ہے۔ شاید تمہاری پوری زندگی لگ جائے 6000 ختم قرآن کرنے کے لیے، بہت مشکل۔ اور انہوں نے اتنا ہی نہیں، ہزاروں شاگرد پیدا کیے، محدثین، فقہا، اور نمازیں تو اس طرح کہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک، اور پھر تجارت الگ، علم دین کا درس دینا یہ الگ، احادیث کریمہ سے استنباط مسائل وہ الگ، ہزاروں نہیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی نیکیاں ان کے پاس ہیں، باوجود اس کے وہ یوں روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل کہاں ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں نہیں مقبول ہوا تو بس میری سفید داڑھی دیکھ کر کے تو مجھ پر رحم فرما دے، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے پر عذاب دینے مجھے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین، ان کو خوف تھا اللہ رب العزت کا، ڈرتے تھے۔ عذابات الہیہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے، بنی اسرائیل میں جس طرح آئے، دوسری قوموں میں جس طرح آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آج بھی ہے، لیکن ہم نے آیت آج تلاوت کی ہے سورہ انفال کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اب اس قوم کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب جلوہ گر ہے، اے رسول آپ ان کے درمیان ہیں۔ پتہ چلا کہ برکت رسول ہے جو عذابات سے ہمیں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، جن ظالموں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ایسا بھیانک عقیدہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن نے جب یہ کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان میں ہیں، یعنی اب آیت یہ پڑھی جاتی ہے کیا
کہ آپ ان کے درمیان میں تھے، نہیں بلکہ ابھی کیا کہا جاتا ہے، آپ ان کے درمیان ہیں۔ آج بھی اگر عذابات اس طرح کے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قبر کی زندگی وہ عالم برزخ میں زندہ ہے۔ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، ہماری آنکھیں عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، بلکہ دنیاوی حیات سے بہتر حیات ان کو وہاں دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر کے چلیں۔ اسی وجہ سے آج ہم عذابات سے محفوظ ہیں میرے عزیزو۔ اور ہمارے ائمہ کرام خصوصاً بڑے مشائخ جو سلسلہ قادریہ کے، انہوں نے تو یہ فرمایا انت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا آپ ان کے بیچ میں ہیں، ان کے درمیان میں ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر کے اس رحمت سے صرف مومنین بندے ہی سرشار نہیں ہیں، کفار و مشرکین بھی بچ گئے۔ اس زمانے کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ سب بھی تو بچ گئے۔ کس کی برکت ہے یہ؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ منکرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے، تو پھر ہم سب کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اترا کر کے گمراہ نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن وہ رسول کی شفاعت بھی ہم کو نہ میسر آئے، تو پھر زندگی کس کام کی ہے؟ اللہ کریم ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے ہیں، یہ میرے آقا کی مہربانی ہے۔ اللہ اس مہربانی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق آج ہمارا ہے، قیامت کے دن بھی مولا ہمارا وہی تعلق قائم و دائم رکھے۔ اور بھی دیگر آیتیں ہم نے آج تلاوت کی ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب تعالیٰ سے کلام کرنا اس میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، ربی ارینی، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، دکھا دے۔ اور اللہ فرما رہا تھا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ نے بار بار یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، تو رب تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا، کہا کہ یہاں آؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام طور کے ایک پہاڑ پر، یہ وادی سینا مصر میں ہے، وہاں پر چڑھے اور اللہ نے فرمایا اس درخت کی طرف یا دوسرے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کا بہت چھوٹا سا حصہ، سوئی کے ناکے سے بھی چھوٹا سا حصہ، اس پر اپنی ذات کی تجلی کا اتنا ہلکا حصہ اس پر ڈالا۔ قرآن میں ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے پہاڑ پر جب وہ تجلی ڈالی تو پورا کا پورا پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحان، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا کہا اے اللہ تجھے پاکی ہے، تجھے بلندی ہے، تجھے پاکی ہے، یقیناً تجھے دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں ہے۔ لیکن وہی معراج کے سفر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یعنی تجلی کے سوئی کے ناکے کا حصہ، سوئی کے برابر کا حصہ، یا ایک بالشت یا ایک ہاتھ اتنا نہیں دیکھا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذات الہی کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ کی پلکیں بھی نہیں جھپکی، پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ تو یہ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس کو دیکھا ہے یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سوال۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت عطا فرمائی تھی، وہ جسے چاہے دیکھنے کی تاب عطا کرے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے۔ وہ بھی آیت ہم نے آج تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تفسیر قرآن کا حصہ عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو مولا علم قرآن کے لیے کشادہ فرمائے، اور آیات قرآنیہ پر زندگی بھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔